بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم حضرت امام بری رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بےحد پسند آئے گی۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری کا تعلق قادریہ سلسلہ سے ہے۔ آپ بری امام یعنی امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی گاؤں نورپور شاہ میں واقع ہے۔ اس سے پہلے یہ جگہ نورپور کہلاتی تھی۔ امام بری اسلام آباد کے سرپرست ولی ہیں۔ امام بری کے والد کا نام سید سخی محمود شاہ کاظمی ہے۔ سید سخی محمود شاہ کاظمی کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آب پارہ کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ امام کاظم سے ملتا ہے۔ امام بری 1617 عیسوی میں چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں پیدا ہوئے۔ یہ شاہ جہان کا عہد حکومت تھا۔ امام بری کے والد سید سخی محمود شاہ کاظمی اپنے پورے خاندان سمیت ہجرت کر کے باغ کلاں آ گئے، جو اب آب پارہ کے نام سے مشہور ہے۔ بری بادشاہ، بری سلطان اور امام بری آپ کے مشہور القاب ہیں۔ امام بری غور غشی گئے، جہاں پر 2 سال قیام کے دوران آپ نے فقہ، حدیث، منطق، ریاضی اور علم طب کے متعلق سیکھا، کیونکہ اس دور میں غور غشی یعنی اٹک علم کا مرکز جانا جاتا تھا۔ سید جمال اللہ حیات المیر جو غوث اعظم کے پوتے تھے، جو حسن ابدال میں مقیم تھے، ان کا سلسلہ قادریہ تھا۔ جب تک سخی حیات المیر حیات رہے، امام بری ان کی صحبت میں رہے۔ ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی ہوئی۔ ایک بچی پیدا ہوئی جو بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ بھی وفات پا گئی۔ دوبارہ امام بری نے کوئی شادی نہ کی۔ امام بری نے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ بھی گئے اور مدینہ منورہ بھی گئے۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ امام بری نے نورپور شاہ میں قیام کے دوران اسلام کی تعلیمات کے ذریعے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ نے کئی جگہوں پر چلے بھی کیے، جن میں نیلاں بھوتو، کنگڑ، نورپور کے غار میں چلہ کشی کی۔ مرشد نے چلہ کشی کے بعد آ کر نکالا اور فرمایا، تم امام البر ہو، جو بعد میں بری امام ہو گیا۔ امام بری ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اس اثناء میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا، جسے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا،
کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر امام بری کے پاس پہنچا تو تہمکانہ انداز میں امام بری سے مخاطب ہوا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ امام بری نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں اور تم ہماری جاگیر میں موجود ہو؟ امام بری نے جواب دیا، تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے، اور اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا، اور وہ پتھر جس پر امام بری بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر امام بری سے بولا، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا، اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر امام بری رحمہ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ امام بری کا وصال 1706 عیسوی میں نورپور شاہ اسلام آباد میں ہوا۔ آپ کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی گاؤں نورپور شاہ میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ دربار اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں تیار کروایا تھا، لیکن اب اسے وقت کے ساتھ ساتھ وسیع کر دیا گیا ہے، اور ضرورت کے پیش نظر یہ توسیع وقت کے ساتھ ساتھ اب بھی جاری رہتی ہے۔ منٹھار نیوز ٹیم کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو جو ہے مختلف ہسٹریز بتائی جائیں۔ ہم نے امام بری سرکار کی جو ہے ہسٹری آپ کو بتائی، اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہیں۔ ہماری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آئندہ ایسی ویڈیوز بناتے رہیں۔ منٹھار نیوز کی ٹیم کی طرف سے ایوب انداز، دلبر حسین، کیمرہ مین نعمان اشرف۔